نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران وضو گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر چند روایات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جائے جو اس مسح کو ثابت نہیں مانتے یا اس مسح کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت امام ابو نعیم محدث کی کتاب اخبار اصبہان کے حوالہ سے۔ حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے، اذا توضأ ومسح عنقہ، اور اپنی گردن کا بھی مسح کرتے، ویقول، اور فرماتے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو کرتے تو گردن کا مسح کرتے اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ، کہ جو بندہ وضو کرے، ومسح عنقہ، اور اپنی گردن کا مسح کرے، لم یغل بالاغلال یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن گردن میں لعنت کا طوق پہنایا جانے سے محفوظ رہے گا۔ التلخیص الحبیر، حدیث نمبر 98۔ اس روایت کو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس روایت کو سند کے ساتھ بیان کیا ہے انہوں نے حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس روایت کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے۔ اچھا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے جو کہ ابو الحسین بن فارس کی سند ہے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ روایت دو سندوں سے مروی ہے، ایک سند حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ والی اور دوسری سند حضرت ابو الحسین بن فارس والی۔ ایک روایت جب متعدد سندوں سے مروی ہو تو اگر اس روایت کی دونوں سندوں میں الگ الگ کچھ ضعف بھی ہو تو اس طرق کی کثرت کی وجہ سے وہ ضعف زائل ہو جاتا ہے اور وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ روایت ان سندوں کے اعتبار سے ہو گئی حسن۔ اس کے ساتھ مزید بھی آپ یہ بات سنیں کہ جو اس کی دوسری سند ہے اس کے چند راوی تو بیان کیے گئے ہیں لیکن روایت کی سند مختصر بیان کی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو محدث نے صحیح قرار دیا ہے۔ دو محدثین اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، گردن پر مسح کرنے والی روایت کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رہے کہ اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی تھا، جیسا کہ آپ نے ابو نعیم کے حوالے سے سنا اور السنن الکبریٰ بہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسح رأسہ مسح قفاہ مع رأسہ، کہ جب آپ سر کا مسح کرتے تھے تو سر کے ساتھ اپنی گدی کا مسح بھی کرتے تھے۔ اب دیکھو، روایت مرفوع ہے کہ جو بندہ وضو کرے گردن کا مسح کرے قیامت کے دن طوق پہنایا جانے سے محفوظ رہے گا۔ پہلی چیز اس کو قوت کون سی بخشتی ہے کہ اس کی سندیں دو ہیں، اور دوسری بات کیا قوت بخشتی ہے کہ اس کو دو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اور تیسری چیز اس کو قوت کون سی بخشتی ہے کہ اس کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے بیٹے فرماتے ہیں عبداللہ کہ حضرت میرے والد اذا مسح برأسہ واذنیہ، کہ جب آپ سر کا مسح کرتے تھے اور کانوں کا مسح کرتے تھے تو اس کے ساتھ اپنی گدی کا مسح بھی کرتے تھے۔ مسائل احمد بھی روایت عبداللہ، اور اس کا نمبر ہے 90۔ اب یہاں پر غور کریں، اگر یہ عمل بدعت ہوتا، ثابت نہ ہوتا، تو کیا حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بدعت عمل کو سر انجام دیتے تھے؟ بالکل نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے علاوہ کئی ائمہ محدثین سے ثابت ہے کہ وہ گردن پر مسح کے قائل تھے، اور بے شمار محدثین علماء ایسے ہیں کہ جو اس مسح کو مستحب قرار دیتے ہیں، اور ان کا مستحب قرار دینا بالکل صحیح ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں جی کہ تم یہ مسح الٹے ہاتھوں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ فقیہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے الفاظ کی گہرائی میں جا کر مسئلہ استنباط کرتا ہے، مسئلہ نکالتا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، سر پر مسح کی احادیث کے متعلق
کانوں پر مسح کی احادیث کے متعلق، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر مسح کرنے کے لیے پانی الگ لیتے تھے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات روایات کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پیچھے لے جاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھر دوبارہ آگے لاتے تھے۔ یہ اصل طریقہ ہے، دونوں آپ انگلیوں کو آپس میں ملائیں، 3 انگلیوں کو، اور ان کو آگے سے پیچھے لے جائیں۔ اب یہ 3 انگلیاں استعمال ہو چکی ہیں، اب شہادت کی انگلی باقی ہے، انگوٹھا باقی ہے، اور شہادت انگلی کے ساتھ جو ہتھیلی کا حصہ ہے وہ باقی ہے، اور ہتھیلی کے حصے کو تو آپ نے پھیر لیا سر کے اوپر، اب آپ کی شہادت کی انگلی بچ گئی، انگوٹھا بچ گیا۔ شہادت کی انگلی سے آپ نے مسح کیا کان کے اندرونی حصے کا، اور انگوٹھے کے ساتھ آپ نے مسح کیا کان کے بیرونی حصے کا۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساتھ گردن کا مسح بھی ہونا چاہیے، اس کی فضیلت آئی ہے، تو اس کو علماء نے، اب ہاتھوں کا پچھلا حصہ باقی ہے تو اس کو آپ گردن پر پھیر لیں تاکہ آپ اس مستحب کی فضیلت کو بھی حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہے مطلب اور یہ ہے طریقہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ مسح ثابت نہیں ہے بالکل غلط ہے، اس کو بدعت قرار دینا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ان لوگوں کو سمجھاتے کہ جو اس کو بدعت قرار دے رہے ہیں، ان کو کہتے کہ یہ ثابت ہے حدیث مبارکہ سے، اگر تم ان کو ضعیف کہتے ہو کہتے رہو، تو پھر بھی ضعیف حدیث سے مستحب عمل ثابت ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ان ضدی لوگوں کو روکتے، یہ ان لوگوں کو روک رہے ہیں جو مسح کرنے والے ہیں کہ جو نہیں کرتا اس کو مت روکو۔ بھئی ہم اس کو کون تھا اس کے سر پہ گن رکھ کے کہہ رہے ہیں تم ضرور کرو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ ہم تو ان لوگوں کو روکتے ہیں کہ جو اس مسح کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ ان کو سمجھاتے، آپ ان پر تنقید کرتے، آپ نے بجائے اس کے دوسروں کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی۔ عجیب عمل ہے آپ کا یہ۔